السلام علیکم، میں ہوں عاصم اسلم. آپ دیکھ رہے ہیں TNN نیوز. ایک نظر ڈالتے ہیں آج کے ڈسٹرکٹ بلیٹن پر. خبر شامل کرتے ہیں سرگودا سے. سابق رکن قومی اسمبلی چودھری عامر سلطان چیمہ نے کہا کہ ہمارے دور میں منظور ہونے والے منصوبوں پر مخالفین اپنی تختیاں لگا کر عوام کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. سید اون شرازی کی رپورٹ کے مطابق عامر سلطان چیمہ نے بتایا کہ سرگودا کے عوام جانتے ہیں کہ ترقیاتی اسکیموں کا آغاز کس نے کیا. سرگودا میں نواز شریف کارڈیولوجی انسٹیٹیوٹ کے نام سے تعمیر ہونے والے ہسپتال کی منظوری ہم نے کابینہ سے چودھری پرویز الہی کے دور میں لی تھی اور یہ انور علی چیمہ کے نام سے منظور ہوئی تھی، مگر اس منصوبے پر وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز نے 8 دن میں حکومت سنبھالنے کے بعد اس کا سنگ بنیاد رکھا. اربوں روپے کا یہ منصوبہ 8 دن میں کیسے منظور ہوا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ منصوبہ ہم نے منظور کروایا تھا. انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی ہے پورا ایک ادارہ، جیسے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی لاہور میں ہے، وزیر آباد میں ہے، ملتان میں ہے، فیصل آباد میں. اس طرح کا یہ پروجیکٹ جو ہے منیب صاحب اور میں نے چودھری پرویز الہی صاحب سے ریکویسٹ کی تھی کہ بڑے چیمہ صاحب کے نام کے ایک ہاسپٹل جو ہے بنایا جائے، اور وہ اللہ کے فضل سے اس وقت کیبنٹ نے پرویز الہی صاحب کی منظور کیا. اس کے ثبوت بھی ہم نے آپ کو دیے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی چلے ہیں، اور اس وقت بھی چلے تھے جب یہ منظور ہوا تھا. تو کیبنٹ سے منظور ہو گیا سارا. جو موجودہ گورنمنٹ بنی اور وزیر اعلیٰ بنی مریم نواز صاحبہ، تو انہوں نے 8 دن کے اندر اندر کہا کہ میں سرگودا میں پروجیکٹ کر رہا ہوں. 8 دن کے اندر اندر آگے یہاں افتتاح بھی کر دیا. تو 8 دن کے اندر اندر کون سا منصوبہ جس کا ڈیزائن بھی ایک ایسے تو نہیں بن جاتا، ڈیزائن بنتا ہے اس کا پورا، اس کا PC1 تیار ہوتا ہے. تو 8 دن میں تو تیار نہیں ہوتا، پہلے تیار ہوا تھا PC1، پہلے ڈیزائننگ ساری ہوئی تھی، تو تبھی آ کر انہوں نے 8 دنوں کے اندر آ کے اس کا افتتاح کیا. جیتا جاگتا ثبوت ہے. انہوں نے نام ضرور بدلا، پھر سرگودا کی جو ڈیولپمنٹ کے لیے ان سے کثیر رقم لی، اور اس کے ڈیولپمنٹ بھی اللہ کے فضل سے، جن میں آج اللہ کے فضل سے یہ سڑکیں نظر آ رہی ہیں، جس میں آپ کی لاہور سرگودا روڈ جو ہے اس کا جو ایک سائڈ رہ گئی تھی، وہ بائی پاس سرگودا کا یہ مین وہ پروجیکٹ ہے، میگا پروجیکٹ ہیں. اور اس کے علاوہ سلام والی کی جو 85 جہاز ہے، سلام والی روڈ ہے، پھر اس کے بعد شاہ نگڈر روڈ ہے، جھامرا روڈ ہے، اور نہر کے ساتھ ساتھ جو چلتی ہے جا کے جھامرا کو ملتی ہے. یہ وہ روڈز ہیں جو بڑے میگا پروجیکٹس ہیں. اس میں میری 26 کروڑ کی جو بجلی کی اسکیمیں تھیں، جب میرا سپریم کورٹ سے کیس خلاف ہوا تو وہ MNA بنے، تو انہوں نے میری وہ اسکیمز کو چینج کرا کر اپنے نام کی تختیاں لگائیں، کیونکہ شوق ہے تختیاں لگانے کا. ان سڑکوں پہ بھی انہوں نے تختیاں لگائیں تختیاں، لیکن ہمیں کوئی اس میں سروکار نہیں. ہمیں صرف یہ ہے کہ یہ ڈیولپمنٹ اسکیمز بننی چاہیے. پاک پتن سے ہمارے نمائندے سرور سلیمی کی رپورٹ کے مطابق دیہی علاقوں میں جہاں بنیادی مرکزی صحت کی اپ گریڈیشن کا کام تیزی سے جاری ہے، وہیں اسموگ کی بڑھتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر اسکولوں میں حفاظتی اقدامات کو یقینی بنانے کے لیے ضلعی انتظامیہ متحرک دکھائی دیتی ہے. فضائی آلودگی سے بچے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. ایسے میں ڈپٹی کمشنر پاک پتن نے اسموگ سے متعلق حفاظتی اقدامات کا جائزہ لینے کے لیے مختلف اسکولوں کا دورہ کیا. دوسری جانب پاک پتن کے دور افتادہ علاقوں میں قائم مراکز صحت کی عمارتوں اور انفراسٹرکچر کو ترجیحی بنیادوں پر جدید خطوط پر ڈھالا جا رہا ہے. دیہی مراکز صحت کی اپ گریڈیشن کے بعد دور دراز علاقوں میں بھی بنیادی صحت کے نظام میں بہتری متوقع ہے. گورنمنٹ آف پنجاب کی ہدایت کے مطابق ہم ڈفرینٹ ہاسپٹلس کو، ڈفرینٹ اسکولس کو اور ڈیولپمنٹ اسکیمس کو ہم وزٹ کر رہے ہیں. اور آج اس سلسلے میں ہم دور دراز کے علاقوں میں نکلے ہیں، جہاں پہ ایک ہماری BHU کی ریویمپنگ کا جو CM کا انیشیٹو ہے. پاک پتن میں 18 BHUs جو ہیں وہ ریویمپ ہو رہے ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کام جو ہے وہ تیزی سے مکمل ہو رہا ہے. اس کا انشاءاللہ 31 دسمبر تک اس کو ہم کمپلیٹ کر لیں گے. اس کے علاوہ BHU کی جو بلڈنگ ہے، جو ایک آپریشن ہے، اس کے لیے ہم نے ان کو ریزیڈنسز میں شفٹ کیا ہوا ہے، اور وہاں پہ بھی میں نے ساری ابھی خود سے دیکھا ہے دوائیوں کی اویلیبلٹی، EPI کی کمپین کس طرح چل رہی ہے، ڈاکٹرز کی اویلیبلٹی اور پیشنٹس کو کس طرح کا ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے. تو الحمدللہ اس دور دراز کے علاقے میں بھی یہ بہت سیٹسفیکٹری ہے. اگر ہم اسکولس کی بات کریں تو جو میرا میجر فوکس تھا آج کے وزٹ کا وہ یہ تھا کہ بچوں میں ماسک جو ہے وہ تقسیم بھی کیے جائیں، اور ان کو ماسک پہننے کی آج کل کی جو اسموک کا ایک ایشو ہے اس میں ماسک پہننے کی سینسٹائزیشن بھی کی جائے. تو الحمدللہ بچوں نے اسکول میں ماسک بھی پہنے ہوئے ہیں. اسپیشل ڈائریکشن اس میں نے یہ دی ہے کہ ڈیلی بیسس پہ جو اسمبلی ہوتی ہے اس میں بچوں کو ڈیلی بیسس پہ اویئرنیس دی جائے، اور ماسک کے متعلق جو ہے وہ اس کو انشور کرایا جائے کہ بچوں میں سانس کی بیماریوں سے بچنے کے لیے ان کو ماسک پہننا انتہائی ضروری ہے.
आरिफ वाला से हमारे नुमाइंदे सरवर सलीमी की रिपोर्ट के मुताबिक 14 साल तालिब इल्म निजी स्कूल में करंट लगने से जाँ बहक। अफसोसनाक वाकया आरिफ वाला के नवाही इलाके चौक मरला में पेश आया। सकलैन की हमशीरा निजी स्कूल की प्रिंसिपल है, जिसको मिलने स्कूल गया। स्कूल की टैंकी से पानी खत्म होने पर वाटर पंप चलाने लगा तो स्विच से करंट लगने से मौका पर जाँ बहक हो गया। वाकये के फौरी बाद सकलैन को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल आरिफ वाला में लाया गया, मगर तब तक वो जाँ बहक हो चुका था। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए TNN न्यूज़।